یہ کئی 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ آج سائنس اس کو گولڈن ملک کا نام دیتی ہے۔ کم کھانا انسان کھاتا ہے اور زیادہ کھانا انسان کو کھاتا ہے۔ محترم بھائیوں نے سوال پوچھا کہ سر آپ اکثر کہتے ہیں کہ صبح کا کھانا 60% کھانا چاہیے، دوپہر کا کھانا 30% کھانا چاہیے اور رات کا کھانا مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے 10% کھانا چاہیے۔ اب اتنی لمبی رات ہوتی ہے، گرمیوں میں تو چلو رات چھوٹی ہوتی ہے تو رات گزر جاتی ہے، لیکن سردیوں کی راتیں تو اتنی لمبی ہوں گی، تو اس میں کیا کریں گے؟ بہت اچھا سوال ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں۔ اگر ہم دودھ کو دیکھیں، دودھ ایک مکمل غذا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی دودھ باقاعدہ جو معمول کے ساتھ پیا وہ رات کو ہے۔ آپ لوگ سن کے حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں یہ بات اوتھینٹک ہے کہ دودھ کو ہضم کرنے والا جو انزائم ہے وہ پیدا ہی مغرب کے بعد ہوتا ہے۔ دودھ ایک مکمل غذا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے دودھ پیا کرتے تھے۔ اور میں اکثر اپنی تقاریر میں ایک دودھ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ایک دودھ بناؤ۔ آج سائنس اس کو گولڈن ملک کا نام دیتی ہے۔ سٹار باکس میں واللہ جو لوگ باہر ہیں وہ تو جانتے ہیں، سٹار باکس میں جا کے آپ انہیں کہیں ہمیں گولڈن ملک چاہیے، تو گولڈن ملک میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہلدی ہے، اس میں دار چینی ہے، اس میں سونف ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ کئی 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ سمپل میں آپ کو بتاتا ہوں، 50 سال پیچھے جاؤ، جب کسی کو چوٹ لگتی تھی، جب کسی کو انر میں انجری ہوتی تھی، کسی کو نیل پڑ جاتا تھا، کسی کو گرتا تھا، یا کسی کی پرانی دردیں دوبارہ سے ری اپیئر ہوتی تھی، سردیوں میں جو پینز دوبارہ سے ری اپیئر ہوتی ہیں، تو میرے محترم بھائی اور بہنوں اس کے لیے بڑے کیا کہتے تھے؟ اس کو ہلدی، دال چینی اور سونف والا دودھ پلاؤ۔ ایک گلاس دودھ لو، اس میں آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دار چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف ملاؤ، اس کو اتنا پکاؤ اور اس میں 2 سبز الائچی اور 2 لونگ ملا دو، اس کو اتنا پکاؤ کہ ایک گلاس دودھ پونا رہ جائے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، رات کو دودھ پیو۔ اس کے ساتھ اگر دودھ سے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار میری ابھی بھوک پوری نہیں ہوئی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رات کے وقت میرے محترم بھائی اور بہنوں آپ لوگ فروٹ کھا سکتے ہیں۔ کون سا؟ جس کو ڈرائی فروٹ کہتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پوری دنیا میں ڈرائی فروٹس عموماً لوگ رات کو ہی کھاتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ منیمم لینا چاہیے اور اس کو میکسیمم چبانا چاہیے۔ ہماری روٹین الٹ ہے، ہم میکسیمم لیتے ہیں اور منیمم چباتے ہیں، اور صبح جب ہم سٹول پاس کرتے ہیں تو اس میں سارے کا سارا انڈائجسٹو فوڈ پارٹیکل کے ساتھ وہ سارے کا سارا ڈرائی فروٹ ویسٹ کر دیتے ہیں۔ کم سے کم ڈرائی فروٹ کھائیے، اور جو میں اکثر کہتا ہوں ایک لقمے کو 32 بار چبانا سیکھیے۔ اور اس کے ساتھ میرے محترم بھائی اور بہنوں، پھر بھی اگر آپ کی بھوک ختم نہیں ہوتی تو جو کا دلیا، اس کو رات کو کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے حلوہ جات ہیں جو اکثر جب سردیاں آتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کو کھانے کا وقت ہی رات کو ہوتا ہے۔ آپ اس وقت، حکیم لقمان ایک بہت پیاری بات کہا کرتے تھے، کم کھانا انسان کھاتا ہے اور زیادہ کھانا انسان کو کھاتا ہے۔ اگر ہم اس کو حدیث کے اکارڈنگ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت کھاتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم کھائے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین جو برتن ہے جو اس کو انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پیٹ کو میکسیمم نہیں چاہیے، پیٹ کو ایسا کھانا دو جو اس کو انرجی دے، اور انرجی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دانت بنائے تھے۔ انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے آج تک دانتوں کی فزیک کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ یہ دانت 4 طرح کے کیوں بنے؟ یہ کاٹنے والے، پھاڑنے والے، چیرنے والے، پیسنے والے دانت رب نے کیوں دیے؟ یہ اس لیے دیے تھے کہ ہم اس کو میکسیمم چباتے۔ تو رات کے وقت کوشش کرنی چاہیے منیمم کھائیں لیکن اس کو میکسیمم چبائیں۔ جب آپ اس کو میکسیمم چبائیں گے تو برین، جب آپ کھانے کو چو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چبانا آپ کے برین کو اس بات کی انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے کہ اس نے بہت کھا لیا، اور آپ کی بھوک جو ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سب سے پہلے ان باتوں کی حقیقت کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔